حضرت مولانا صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے. حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب، میرا سوال آپ سے ہے. آپ نے دیکھا ابھی آسام میں جو چائلڈ میرج ایکٹ کو لے کر جو وہاں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، جن لوگوں نے ماضی میں شادیاں کی تھی، ایک عرصہ ہو گیا، ان کے بچے بھی ہیں لیکن ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. آسام سرکار کا کہنا ہے کہ اس پر روک لگانا چاہتے ہیں چائلڈ میرج کو لے کر وہ، لیکن ان لڑکیوں کا کیا، ان خاندانوں کو کیا جو ان کے اوپر پورا ایک پریوار ان بچوں کے اوپر ہے جنہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور اگر کسی قانون کا عمل کروانا ہے تو کیا یہ طریقہ آپ صحیح دیکھ رہے ہیں؟ کس طریقے سے گرفتاریاں ہونی چاہیے تبھی لوگ سدھریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ کا سوال جو ہے وہ ایکچولی بہت ہی پریشان کرنے والا سوال ہے. اس سوال کو ہندو اور مسلمان کے چشمے سے دیکھنے کے بجائے ہمیں کانسٹیٹیوشن اور سٹیزن پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہیے. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کیا جو کارروائی آسام کی حکومت کر رہی ہے وہ جسٹ ہے، اس کے اندر لبرٹی ہے، اس میں ایکوالٹی ہے، اس میں فریٹرنیٹی ہے. یہ چاروں چیزیں جو میں نے آپ سے کہی ہیں، یہ چاروں چیزیں پریامبل آف دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں ہیں، اور یہ ان کا وائلیشن ہے. دیکھیے، کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک ایسینشیل کانٹریکٹ ہے بٹوین سٹیزنس اینڈ اسٹیٹ، اور اس کانٹریکٹ کو جب وائلیشن ہوگا تو ڈسٹرسٹ قائم ہوگا. جس گھر میں ڈسٹرسٹ قائم ہوتا ہے وہ گھر نہیں رہ سکتا. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیزنز ایک دوسرے پر ٹرسٹ کریں ایز انڈینس فرسٹ. جب وہ ٹرسٹ قائم ہوگا تب ملک آگے بڑھے گا. ملک ایسے آگے نہیں بڑھے گا جہاں جسٹس نہیں ہو. ملک ایسے آگے نہیں بڑھے گا جہاں لبرٹی نہیں ہو، جہاں انسان سوچ نہیں سکے، جہاں انسان کام نہیں کر سکے. ملک آگے نہیں بڑھے گا جہاں ایکوالٹی نہیں ہو، ایکوالٹی بیفور لا نہیں ہو. جب تک کہ ایکوالٹی بیفور لا نہیں ہوگی ملک کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور تاریخ گواہ اس بات کی کہ جہاں ایکوالٹی بیفور لا نہیں ہوتی ہے وہ سوسائٹی ہمیشہ ختم ہو جایا کرتی ہے. بالکل. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ موجودہ 8 سالوں کے اندر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں، خاص کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اذان کے نام پر، حجاب کے نام پر، اور اب تو الیکشن 2024 بہت نزدیک ہے، بہت کم وقت بچا ہے، یونیفارم سول کوڈ کی چرچا بھی ہے. اگین دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیم انڈیا میں، جو کرکٹ کی ٹیم انڈیا ہے، اس میں صرف بیٹسمین ہونے چاہیے. صرف بیٹسمین ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے. اور دنیا جانتی ہے کہ صرف بیٹسمین ہوں گے تو نہیں جیتیں گے. آپ کو بالر بھی چاہیے، اور آپ کو فیلڈر بھی چاہیے، اور آپ کو وکٹ کیپر بھی چاہیے. اور یہ بہت اچھا ایگزامپل یہ سمجھنے کے لیے کہ جو لاز ہیں، جو ایسینشیل کانٹریکٹ ہے، جب وہ ڈیفائن کیا گیا تو اس میں تمام جو قومیں ہندوستان میں رہتی ہیں سب کا خیال رکھا گیا ہے. اور سب لوگوں نے اس دستاویز پہ اسی لیے سائن کیا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ ہندوستان کی عوام اس دستاویز کو اپہولڈ کرے گی. اب اگر یہ دستاویز اپہولڈ نہیں ہوتا ہے تو وہ ایسینشیل کانٹریکٹ کا وائلیشن ہو جائے گا. جب یہ وائلیشن ہوگا تو ڈسٹرسٹ قائم ہوگا، مسٹرسٹ قائم ہوگا، اور سوسائٹی میں جو اچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ بہت ہی خطرناک قدم ہے. اس قدم کو حکومت کو نہیں اٹھانا چاہیے. حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہندوستان میں سالمیت، انٹیگریٹی اور یونٹی کیسے برقرار رہے. انٹیگریٹی اور یونٹی ایسے برقرار نہیں رہتی کہ آپ 25 کروڑ لوگوں کو ڈپرائیو کر دیں، یا کیرلا کو ڈپرائیو کر دیں، یا نارتھ ایسٹ کو ڈپرائیو کر دیں، یا جو ہمارے جنگلوں میں جنجاتیاں رہتی ہیں انہیں ڈپرائیو کر دیں. جب سب کے رائٹس اپہولڈ ہوں گے تب یونٹی قائم ہوگی. ٹھیک ہے سر، آپ کا آڈیو بریک ہو رہا ہے. حضرت مولانا احمد صاحب سے میں سوال لینا چاہوں گی. حضرت، آپ سے میرا سوال یہ ہے، یونیفارم سول کوڈ جسے لانے کی بات ہو رہی ہے، اور بی جے پی کے یہ اہم ترین اولین ترجیح میں ہے کہ اسے لے کر آنا ہے. بی جے پی بہت اس بات کو لے کر کانفیڈنٹ ہے. دوسری ریاستوں کے اندر کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، اتراکھنڈ کا میں ذکر کر رہی ہوں اس بل کو لانے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے یونیفارم سول کوڈ اگر لایا جاتا ہے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے اور نقصان کیا ہوں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، معذرت چاہوں گی سر، میرا سوال یہاں پر حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب سے ہے. سوری، شکریہ. جی، سب سے پہلے آپ کے جواب دینے سے پہلے آپ نے جو بجٹ کے کم کرنے کی بات کی تھی اس پہ ایک لائن کہنا چاہوں گا. وہ یہ ہے کہ حکومت نے اس بجٹ کو 38% ریڈیوس کیا ہے. تو اس سے جو سب سے بڑا نقصان ہے
وہ پہنچنے والا جو ہے وہ آدیواسیوں کا نقصان ہونے والا ہے، ناگاز کا ہونے والا ہے، میزوز کا ہونے والا ہے، جیوز کا ہونے والا ہے، کرسچن کا ہونے والا ہے، سکس کا ہونے والا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کا ہونے والا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اقلیت کے معنی ہندوستان میں صرف مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر حکومت کو یہ لگ رہا تھا کہ اس کو یعنی اقلیتوں کو کی تعلیم کے لیے صرف 3,000 کروڑ روپے اگر وہ دینا چاہتے ہیں اور وہ یعنی انہوں نے ایلوکیٹ کیا ہے، تو اس سے بہتر یہ ہوتا کہ وہ 3,000 کروڑ روپے کو لے کر کے اس سے جاب کریٹ کرتے تمام لوگوں کے لیے، صرف اقلیتوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں کے لیے کر لیتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا۔ اس پینٹس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ پہلی بات۔ اب آپ نے کہا کہ یونیفارم سول کوڈ کے بارے میں، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ تمام اسٹیٹس میں الگ الگ یونیفارم سول کوڈز بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو کیا یہ یونیفارم ہو گیا؟ یونیفارم سول کوڈ ہو گیا؟ جو سمجھنے والی بات ہے جو میں نے پہلے کہی وہ میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں، انڈیا ٹیم میں صرف بیٹسمین کی ضرورت نہیں ہے، انڈیا ٹیم میں بولر کی بھی ضرورت ہے، وکٹ کیپر کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہندوستان کو مضبوط ملک بننا ہے تو تمام سٹیزنز پہ اور گورنمنٹ پہ ٹرسٹ ہونا ہی ہوگا۔ اگر اس ٹرسٹ کو توڑنا ہے تو جو اسینشل کانٹریکٹ ہے جسے کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں اسے توڑنا ہوگا، جو حکومت ایسا لگتا ہے کہ کرنا چاہتی ہے، تو حکومت کو اس سے ریفرین کرنا چاہیے۔ جو چیزیں جس طریقے سے مسلمان محسوس کرتے ہیں، جیوز محسوس کرتے ہیں، کرسچنز محسوس کرتے ہیں، ناگاز ہیں، میزوز ہیں، آدیواسیز ہیں، ان لوگوں کو، اور جو ہماری بڑی کمیونٹی ہے جو ہندوز محسوس کرتے ہیں، انہیں اپنی پریکٹسز کو اس طرح ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہ لوگ جو یونیفارم سول کوڈ کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ آلریڈی بنا ہوا ہے جسے اسپیشل میرج ایکٹ کہتے ہیں۔ کسی نے مسلمان کو نہیں روکا کہ وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے تحت شادی نہ کر لے، کسی نے کرسچن کو نہیں روکا کہ وہ اسپیشل میرج ایکٹ کے اندر شادی نہ کر لے۔ سو اف پیپل وانٹ دے ول اڈاپٹ دیٹ، سو پیپل ڈو ناٹ وانٹ اینڈ دے ڈونٹ اڈاپٹ۔ سو آپ زبردستی ایک ایسی چیز جو کسی کے پاس نہیں ہے، کسی کو پیاری نہیں ہے، وہ تھوپنا چاہتے ہیں۔ تھوپنے سے ہمیشہ چیز خراب ہوتی ہے۔ ایک میکینزم ہے جسے اسپیشل میرج ایکٹ کہتے ہیں، جنہیں بھی یونیفارم سول کوڈ پیارا ہے انہیں اس میکینزم کا استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن سر، میرا ایک سوال آپ سے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ جس جمہوریت کی آپ بات کر رہے ہیں، سرکار بنانے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ ووٹ چاہیے ہوتا ہے۔ سرکار چلانے کے لیے دیگر چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو ابھی 80 بنام 20 کا جو فارمولا نظر آ رہا ہے اور بار بار جس بات کو دہرایا جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس ٹیم کا تصور کر رہے ہیں، بالر کا بھی اور بیٹمین کا بھی آپ تصور کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ فی الحال ضرورت ہے ان سب چیزوں کی؟ نہیں، آپ کا سوال ایکچولی الٹا ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ انڈیا ٹیم کا تصور، انڈیا ٹیم کا ویژن اور لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا انڈیا کو مضبوط نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انڈیا کو بہتر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا انڈیا کو ریسرچ آؤٹ پٹ انڈیا کو اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا امریکہ کا ہے؟ کیا انڈیا کی جو ٹیکنالوجی ہے، جو انوویشن ہے، وہ اتنی نہیں ہونی چاہیے جو ویسٹرن یورپ کی ہے؟ اصل سوال یہ پوچھنے کا ہے، کیا انڈیا کے پاس غریبی میں سب سے کم لوگ نہیں ہونے چاہیے؟ کیا انڈیا کے پاس ایک پھلتا پھولتا مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس نہیں ہونا چاہیے جس سے کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس آ سکے، جس سے پیٹرول پرائسز کم ہو سکیں؟ سوال اصل یہ ہے، لیکن یہ مولانا سوال ہونا صاحب، چاہیے۔ اصل میں یہ مدعے ہیں آج، اصل میں یہ مدعے ہیں آج۔ نہیں، اگر یہ مدعے ہوتے تو ہم لوگ لڑائی والے مدعے پہ بات نہیں کر رہے ہوتے، ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے کہ ہمارے تیل کی پرائسز کم کیسے ہوں گی۔ ہم لوگ یہ بات کر رہے ہوتے کہ وہ 87 کروڑ لوگ جنہیں 5 کلو چاول مل رہا ہے، وہ 5 کلو چاول لے کیوں رہے ہیں ایسے ہاتھ پھیلا کر کے؟ وہ خرید کیوں نہیں رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس خریدنے کی استطاعت، خریدنے کی جو سفیشنسی ہے وہ ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال ہونا چاہیے۔